اتنے ہی فنڈامنٹل رائٹس آپ کے ہیں جتنے میرے ہیں، کوئی فرق نہیں، بلکہ آپ کے زیادہ ہیں، اس لیے آپ پیارے ہیں۔ کیونکہ آئین میں آپ نے پڑھا، میرے دوستوں نے کچھ آرٹیکلز پڑھے، وہ پروٹیکشن، ایکسٹرا پروٹیکشن ہے آپ کے لیے آئین میں فنڈامنٹل رائٹ سے ہٹ کے، اس لیے آپ بہت پیارے ہیں ہمارے لیے۔ مجھے موقع ملا اس تقریر کرنے کے لیے کہ کچھ تھوڑا سا بائبل کو دیکھا جائے، تو ہولی بائبل سے میں نے دیکھا کہ کتنا پیار مجھے ادھر سے بھی مل رہا ہے، اور میں کوٹ کرنا چاہتا ہوں کچھ ورسز فرام دی ہولی بائبل جس سے میں بہت متاثر ہوا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ اتنی پیار کی باتیں کرتے ہیں، اتنی انٹرمنگلنگ آپس میں اور کو ایگزسٹنس کی باتیں کرتے ہیں آپس میں۔ میتھیو 7:12 Jesus says, "So in everything do to others what you would have them do to you, for this sums up the law and the prophets." پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں، "So in everything do to others what you would have them do to you." I think this is a very important principle that comes out from the Holy Bible itself. This is commonly referred to as the golden rule. This verse encourages treating others regardless of their beliefs with the kindness and respect one would wish to receive. پھر میں کوٹ کرتا ہوں جی رومن، مجھے انگریزی میں پڑھنا پڑ رہا ہے کیونکہ میں اس کی ترجمہ نہیں کر سکتا اس سے پہلے کہ کہیں اور ہی کچھ گڑبڑ نہ ہو جائے، اس لیے میں اس کو اس طرح ہی رکھنا چاہ رہا ہوں۔ رومنز 12:18 "If it is possible, as far as it depends on you, live at peace with everyone." اور اس کا مطلب ہے exhortation to Christians to strive for peace and harmony in all relationships, including those with people of other faiths. کتنی خوبصورت بات ہے۔ پھر آگے پھر سے کوٹ کرتا ہوں Acts 17:26-27 "From one man he made all the nations that they should inhabit." So I'll just go ahead because I don't think I have the rest of the quote available here. John 4:7-12 "Dear friends, let us love one another, for love comes from God. Everyone who loves has been born of God and knows God. Whoever does not love does not know God, because God is love." I think this is beautiful. This is absolutely beautiful. This passage emphasizes that love is an essential attribute of God and His followers, suggesting that true love naturally includes a respect and kindness towards others regardless of their beliefs. So these verses, میں سمجھتا ہوں اس لیے میں کوٹ کر رہا تھا کہ these verses are stories that can serve as foundation کہ ہمارا آپس میں ایک بھائی چارہ کیسے ہونا چاہیے۔ یہ فاؤنڈیشنل پرنسپلز ہیں اس محبت کے، اس بھائی چارے کے، اور یہ ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ کو ایگزسٹنس کیسے ہونی چاہیے۔ واحد فلیگ ہے دنیا کا، جس طرح جسٹس سید محمد انور صاحب نے کہا، واحد فلیگ ہے دنیا کا جس میں آپ لوگ ریفلیکٹڈ ہے مائنورٹیز۔ وہ جو وائٹ پٹی آپ دیکھ رہے ہیں جھنڈے میں، وہ آپ ہی کا تو آپ ہی کو ذکر کر رہا ہے، آپ ہی کے بارے میں سارا کچھ ہے۔ سو نیشنل فلیگ میں آپ ریکگنائزڈ ہیں ہمارے، وی مسٹ انڈرسٹینڈ دیٹ۔ اور میں تو اس کو آگے چلاتا ہوں، میں کہتا ہوں ستارہ اور چاند بھی سفید ہی ہے نا، سب آپ لوگ ہی ہیں۔ سو آئی وانٹ ٹو تھینک، میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں امپلیمنٹیشن مائنورٹیز رائٹس فورم کا کہ آپ نے یہ آرگنائز کیا اور مجھے مدعو کیا اس کانفرنس کے لیے۔ میں سیمیول پیارا صاحب کا تو نام میں بھول نہیں سکتا، انہوں نے بلایا مجھے۔ ڈاکٹر بشپ آزاد مارشل صاحب ہیں یہاں جو پریزیڈنٹ ہیں چرچ آف پاکستان کا، ان کا شکریہ۔ مجھے بہت فخر ہے اس بات کا کہ آج، اور میں بہت ہمبلڈ بھی ہوں اس بات پہ کہ ہمارے فارمر چیف جسٹس صدق جیلانی، جن سے ہم نے بہت کچھ سیکھا اور سمجھا، وہ یہاں ہیں۔ تھینک یو سر فار گریسنگ دی اوکیزن۔ اور ہمارے جسٹس سید محمد انور صاحب جو بہت زبردست قسم کی ججمنٹس دے رہے ہیں، بہت کچھ انہوں نے پروگریسو کیا ہے سٹنگ ایٹ دا فیڈرل شریعت کورٹ۔ تھینک یو فار بینگ ہیئر اینڈ شیئرنگ دا پینل ود می۔ آئی آلسو وانٹ ٹو تھینک مائی فرینڈ اینڈ کلاس فیلو سید جسٹس سید بھی ہو گئے تو خیر ہے، کوئی ایسی بات نہیں، جسٹس باقر رضوی صاحب جو میرے کلاس فیلو بھی ہیں، ہی از ہیئر آن دا پینل ود می، ہی از بین ڈوئنگ گڈ ورک۔ اور ہمارے ساتھ اعظم تارڑ صاحب ہو از ہمارے ایک رشتہ ایسا ہے فیڈریشن کے ساتھ کہ ہائیز اینڈ لوز چلتے رہتے ہیں، لیکن ان کا بھی یہاں ہونا
بڑی خوشی کی بات ہے. ہمارے بار کے صدر یہاں بیٹھے ہیں بھٹی صاحب. ایک ایسا ریلیشن شپ ہے جو ساتھ ساتھ ہی چلنا ہے ہر چیز کا, بار کا اور بینچ کا, تو ان کا ہونا بھی یہاں بہت خوشی کا موقع ہے کہ آپ سب لوگ یہاں ہیں. میں شروع میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ پاکستان کی پاپولیشن 90 جو ہے اس میں 96% تقریباً مسلمس ہیں, اور اسمالر پاپولیشن میں جو ہندوز ہیں وہ 1.6% ہیں, کرسچنز 1.6% بنتے ہیں, اور سکھس اور بدھسٹ اور زوراسٹرینز ملا کے ایک 1% بنتے ہیں. لیکن جو افسوس کی بات ہے, اور میں کیونکہ طارق صاحب یہاں بیٹھے ہیں, فیڈرل لا منسٹر آلسو اینڈ ریپرزینٹنگ دی ہیومن رائٹس, اب ایک فریڈمز ہاؤس رپورٹ ہے جو بہت کریڈیبل رپورٹ ہے 2023 کی, وہ پاکستان کو رینک کرتی ہے ایز 1/4, یعنی ان کے 4 سیگمنٹس ہیں, اس میں وہ کہتے ہیں آپ لاسٹ سیگمنٹ میں فال کر رہے ہیں ان اٹس ریلیجس فریڈم. تو مطلب ہم تو اس لیے اب گھر میں بیٹھے ہیں نا, ہم نے اس کو ٹھیک تو کرنا ہے سارے معاملات کو, اور آپ ادھر ہیں تو گوش گزار کرنا چاہ رہا. سو اٹ واز observed, میں کوٹ کرتا ہوں فرام دی فریڈمز رپورٹ, فریڈمز ہاؤس رپورٹ جو 2023 کی ہے, یورپین یونین سے تیار ہوتی ہے. It was observed despite constitutional religious freedom guarantees, religious minorities have not been provided effective safeguards against discriminatory legislation, social prejudice and sectarian violence. Pakistan's religious freedoms conditions remain on a negative trajectory, with religious minorities subject to frequent attacks and threats, including accusations of blasphemy, targeted killings, lynching, mob violence, forced conversions, desecration of houses of worship and cemeteries. This needs to change, Mr. Law Minister, this has to change. And we have to do what our Constitution tells us to do. They're all equal, we're all equal, we have same rights, we need to protect them, we need to come out positively and do something about it. And I move forward and I want to say, اور میں آپ کے ساتھ جو شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے اسلام میں جو مائنورٹیز کے ساتھ پیار کی کہانی ہے وہ آپ کے ساتھ میں بیان اس وقت کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ بہت ضروری ہے ہمیں سمجھنا کہ ہمارا اپنا مذہب ہمارے ان کے مائنورٹیز کے ساتھ چلنے کا کیا بتاتا ہے, باقی ریلیجس کمیونٹیز کے ساتھ چلنے کا طریقہ کیا بتاتا ہے. So Islamic teachings on respect for religious minorities have been emphasized by various prominent scholars and thinkers. اور میں آپ کو کچھ کنٹمپریری رائٹرز کا ذکر کرنا چاہتا ہوں ابھی, جو ایسے خوبصورت چیزیں لکھ رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ ہمیں انکلوسیوٹی, ٹالرنس کیسے بڑھانا ہے اور کیسے آگے چلنا ہے. تو میں شروع کرتا ہوں سورہ البقرہ سے itself, اسی جس میں آتا ہے کہ let there be no compulsion in religion, for the truth stands out clearly from falsehood. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ بار بار the foundational verse جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ freedom of belief and religion جو ہے, faith should be a matter of personal conviction without coercion. یہ پرسنل چیز ہے, یہ ہمیں مذہب ہمارا بتا رہا ہے جو مرضی اپنا ریلیجن رکھنا چاہتا ہے رکھے, یہ چیز ہمیں ایکسیپٹ کرنی ہے ایز مسلم سے.